اگر آپ کبھی کسی کو مزدوری پہ بلائے، اگر کسی کی مزدوری یا کسی کی تنخواہ اگر آپ واپس نہیں دیے تو یہ بھی آپ پر قرض ہے۔ کئی لوگ جو کاروبار کرنے والے، دکان چلانے والے، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں نوکروں کو رکھ لیتے ہیں، کام کرنے والوں کو رکھ لیتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی ڈبا کے کھا جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لاکھ پتی، کروڑ پتی لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ ان کے دکانوں میں کام کرنے والے بیچارے 7-8 ہزار پہ کام کرتے ہیں ہر مہینہ، 4-5 ہزار پہ یتیم بچوں کو نعوذ باللہ ایسے لوگ کام پہ رکھ لیتے، گھروں میں بھی کام والیوں کو رکھ لیتے، کئی عورتیں، ان کے تنخواہ ڈبا کے کھا جاتے ہیں۔ یہ قرض ہے، یہ بھی قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ تمہارے گھر میں کام کرنے کے لیے آئے، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کے پیسے ان کو واپس دے دو۔ ٹھیک ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ انہوں ٹھیک ہے کوئی کام صحیح نہیں کرے یا پھر انہوں کچھ تو بھی غلط کام کرے، آپ کے گھر کی کوئی چیز پھوڑ دیے، توڑ دیے، تو یہ بھی ان کی تنخواہ میں سے کاٹ لینا، نہیں یہ اتنے کی ہے تم یہ کرے نا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادہ، یہ انسان ہی نہیں سمجھتا میں ایسے لوگوں کو، یہ تو درندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ غریبی، کم از کم ان کے غریبی پہ تو ترس آ جائے، ان کی مجبوری پہ تو ترس آ جائے۔ تو بہرحال کسی کی تنخواہ نہ دینا، مزدوری واپس نہ کرنا، یہ بھی تو قرض ہے، اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ چلو اس کے بعد کیا ہے، قرض لینے والے کیا کرے، لینے والے، اب یہ دینے والوں کے تعلق سے کچھ باتیں سن لیے، لینے والے جو لوگ قرض لیے وہ کیا کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اب وہ کون سا بھی طریقہ، یہ ایک ایسی آیت ہے مال کے تعلق سے، جب کبھی بھی آپ کماتے ہو، آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، کوئی بھی کماتا ہے، یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رہنا، بار بار ان کو یاد دلانا کمانے والوں کو کہ دیکھو آپ جو بھی کماتے ہیں تھوڑا کماؤ، لیکن وہ جائز ہونا، حلال ہونا، ناجائز نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اب اس میں ہر وہ ناجائز چیز، چاہے وہ شادیوں میں جوڑے کی رقم لینا ہو، ہنڈا لینا، جہیز لینا، یہ سب چیزیں ناجائز، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سود لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح کیا ہے، کسی کا قرض ڈبانا یہ بھی جائز نہیں ہے، مزدور کا مزدوری نہیں دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی کسی کا بھی مال یا کسی کا یتیم کا مال کھا جانا، بھائی مر گیا تو اس کی پراپرٹی کھا جانا، بہنوں کی پراپرٹیاں کھا جانا، پھر اسی طرح پڑوسیوں کا حق مارنا، ان کی زمین قبضہ کر لینا، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ناجائز ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی میں ٹاپک لانے والا ہوں، حلال اور حرام کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سے کام حلال ہے، کون کون سے حرام ہے، حلال کی فضیلت کیا ہے، حرام کا نقصان کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں رکھنے والا ہوں۔ تو بہرحال یہ آیت ہے کہ حرام طریقے سے مت کھاؤ، اس لیے کسی کا بھی قرض اگر قرض لیے تو ان کا قرض ان کو واپس دے دینا۔ پھر اسی طرح اگر قرض واپس نہیں دیے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، نقصان میں ہم کئی حدیثیں ہیں بہرحال، اور کئی حدیثیں ہم ہمیشہ سنتے بھی آئے۔ مفلس، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، مفلس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرے، اے صحابہ آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، یعنی پیسے نہیں ہے، جو غریب ہے وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ مفلس نہیں ہوتا، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر۔ اس کو کوئی دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے ارے نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، کتنے نیکیاں ہیں، کوئی بھی دیکھے تو انہوں جنتی ہوں گے سمجھ لیتے، لیکن دوسری طرف سوال کرنے والے آئیں گے، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اے اللہ اس نے میری بے عزتی کی تھی، اے اللہ اس نے چوری کیا تھا، اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کرا تھا، اس طرح سوال کرنے والے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا چل اب ان کو انصاف کرنا ہے، تیرے نیکیاں دے دے، ان کے نیکیاں، جو نیکیاں لے کے آیا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا، جنتی ہوں گا ایسا نظر آ رہا تھا، اس کے نیکیاں اٹھا کے اللہ تعالیٰ جن کے اوپر ظلم کرا تھا ان کو اس کے نیکیاں دے کے انصاف کریں گا۔ تو تمہارے زندگی میں نماز ہے، روزے ہیں، قرآن ہے، حج ہے، عمرہ ہے، داڑھی، ٹوپی، برقع، سب کچھ ہے، لیکن دوسری طرف تم دوسروں کا قرضہ ڈبا کے آئے، تم لوگوں کا مال برباد کر کے آئے، لوگوں کے زمین قبضہ کر کے آئے، جھوٹے کاغذات بنا کے پراپرٹیاں کھا لیے، بہنوں کا حق مار لیے، تم جو بھی کرے، جو بھی نقصان کرے، جو بھی ظلم کرے، اللہ تعالیٰ پھر یہ نمازوں کو نکالے گا، تمہارے یہ روزوں کو، یہ حج عمرے کو نکالے گا، ان کو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح انصاف کرے گا۔ اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے پورے نیکیاں جو کہ پہاڑوں کے برابر نظر آ رہے تھے سب ختم ہو جائیں گے، مانگنے والے اور بھی مانگتے رہیں گے، اللہ ہمارے کو بھی انصاف کرا، انہیں اور بھی ظلم کرا تھا، ہمارے اوپر بھی ظلم کرا تھا اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ بولیں گے اور دے،
اللہ کہاں سے دینا؟ سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے گناہ تیرے سر پر ڈال رہا ہوں، جا جہنم میں۔ اللہ، یہ ہے اصل مفلس، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے حج عمرے بہت زیادہ ہیں، نماز تو ہم ویسے ہی بہت پڑھ لے رہے، اب کسی کا مال کھا گئے تو کیا ہو رہا، کسی کا قرضہ ڈبائے تو کیا ہو رہا۔ بہت خطرناک گناہ ہے، تمہارے نمازیں، تمہارے روزے پورے کے پورے برباد ہو جائیں گے اگر لوگوں کا مال کھا کے گئے، قرضہ ڈبا کے گئے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے جو قرض لیا اگر وقت پر ادا نہیں کر رہا تو اس کو تو ڈرنا چاہیے۔ اصل میں ڈرتے ہوئے وہ آدمی جو 1 تاریخ کا میں نے وعدہ کیا تھا دے تو بول کے، 1 تاریخ کو اگر اس کے پیسے میں ارینج نہیں کر سکا، میں خود صبح اٹھ کے کال کروں یا اس کے پاس جا کے ملوں، بھائی اللہ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، میں آج دینے کا وعدہ کرا تھا لیکن نہیں ہو سکے، بھائی اور تھوڑے دن مہلت دے دو۔ معافی مانگے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے خود بات کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جس دن دینے کا رہتا اس دن سوئچ آف رہتا موبائل۔ جس کا پیسہ لیا تھا انہیں فون کر کے تھک جانا، کیا ہوا جی؟ لاتا ہوں جی، اب بھی چلاتا ہوں، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، بینک کھلنے کے بعد جا کے لے کے آ کے دے دیتا ہوں۔ ایسی جھوٹی بات، ستا 1 گھنٹے میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آدھا گھنٹے میں آ رہا ہوں، بول کے آخر میں فون سوئچ آف کر لیتا۔ اس کے بعد جا کے گھر کو ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتا، گھر کو تالا مار کے کہیں تو بھی بھاگ جاتا۔ ڈر ہی نہیں ہے آج لوگوں کو، ڈر ہی نہیں۔ کسی کو کچھ دینا ہے تو یاد رکھو، کسی کو کچھ دینا ہے تو ڈرو، ڈر کے انہیں کہاں ہے ڈھونڈ کے دو، اس کو خود اس کو پوچھ کے سوال کر کے اس کو مل کے وہ دے دو۔ لیکن کسی کی چیز کھا کے، کسی کی چیز رکھ لے کے، کسی کا قرضہ رکھ لے کے اگر مر گئے، اس کے تعلق سے بھی حدیثیں آ رہی، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، یاد رکھو۔ کیسے؟ دیکھو، پہلی چیز مفلس، ایک حدیث سن لیے، اور اللہ تعالیٰ کیسے انصاف دلاتا، صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو کیا، جانوروں کو بھی انصاف دلاتا۔ صحیح مسلم میں حدیث کیا ہے؟ اگر دنیا میں کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اگر 1 مرتبہ ماری، اللہ تعالیٰ دونوں کو کھڑا کرے گا، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والی بکری کو سینگ کے بغیر اٹھائے گا، اور یہ بکری کو 1 مرتبہ مارے گی۔ اس طرح انصاف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جانوروں کو مٹی بنائے گا۔ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ انصاف دلاتا۔ تم تو لوگوں کا مال کھا کے مر جاتے، لوگوں کا مال ڈبا کے مر جاتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے انصاف نہیں دلائے گا؟ کیسا ایمان ہے، کیسا مسلمان ہے، کہاں سے اللہ کا ڈر اگر ہوتا تو یہ حدیثوں پہ عمل کرتے ہوئے کوئی کسی کا مال ہی نہیں ڈباتا۔ آج اللہ کا ڈر نام کی چیز نہیں ہے، صرف زبانوں کے حد تک ہے، اللہ اللہ، نمازوں کے حد تک ہے، زبانوں پہ ذکر ہے، دکھاوے کی دینداری ہے، لیکن معاملات میں 90% لوگ معاملات میں، 90% لوگ مسلمانوں میں سب کے سب بد اخلاق، یا تو اخلاق نہیں، یا تو معاملات نہیں، یا تو معاشرت نہیں، گھریلو زندگی صحیح نہیں۔ صرف دین بولے تو کیا سمجھے؟ نماز، ٹوپی، داڑیاں، ذکر، قرآن، بس یہ ہے تو بس ہم سچے مسلمان ہیں، ہم جنتی سمجھے، لیکن نہیں جاتے جنت میں، یاد رکھو۔ اب دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے، تمہارا خون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر مقدس ہے۔ کیا ہے؟ تمہارے اپنے مسلمان بھائی کا مال، اس کی عزت، کسی کی بے عزتی بھی نہیں کرنا۔ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عزت تمہارے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی ہے، کسی کی بھی بے عزتی مت کرو۔ جیسے تم خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ عزت اور احترام تمہارے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی ہے۔ یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیاری تعلیمات ہے۔ اس کا خون، اس کا مال، تم جیسے اس شہر مکہ شہر کا احترام کرتے ہو، عزت کرتے ہو، ویسے ہی مسلمان بھائی کا مال بھی ہے، اس کو بھی آپ حرام طریقے سے نہیں کھا سکتے بولے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز ہاتھ کے ذمے ہے جو اس نے پکڑی ہے جب تک اسے واپس نہ کرے۔ ہاتھ کی ذمے ہے، تم ہاتھ سے لیے پیسے، اب یہ ہاتھ کی ذمے ہے، جب تک واپس نہیں کرتے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان نے اپنے بھائی کی کوئی چیز زبردستی اپنے قبضے میں لے رکھی ہے تو اسے چاہیے کہ اسے واپس کر دے، اس سے پہلے کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جب کسی کے پاس نہ درہم ہوں گے نہ دینار، اور قرض کے ادا کرنے کے لیے نیکیاں لی جائیں گی اور ان لوگوں کو دی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قیامت کے دن کسی کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں، کرنسی نہیں، پیسے نہیں ہیں، وہاں پر کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ جیسا کہ ابھی میں حدیث سنایا، تمہارے نیکیاں لے کے اللہ تعالیٰ واپس دلائے گا۔ تو اگر تمہارے کو نہیں معلوم تھا، کبھی کسی کا زمین ہڑپ لیے،
نہیں معلوم ہو کہ کئی لوگ کئی غلطیاں کر لیتے ہیں. ہاں کسی کا پیسہ لے لیے بیچارہ یا تو وہ بھول گیا, کوئی چیز ایسا بھی ہوتا ہے, کئی لوگوں کی کئی چیزیں ہم لے لیتے ہیں یا قرض ہی لے لیتے ہیں, کوئی چیز ادھار میں لے لیتے ہیں, دیا سو آدمی بھول جاتا, ہم سمجھتے چلو انہوں پوچھ رہے نہیں نا ہم کئی کو دے دینا. تو چاہے وہ قرض ہو یا بھولی ہوئی چیز ہو یا پھر جان بوجھ کر ہی اگر کسی کی پراپرٹی, کسی کا مال کبھی ہڑپ لیا, کبھی کھا لیے, کچھ تو بھی کر لیے, تو کیا کرنا ہے, ان کو ڈھونڈ کے جانا ہے. ایک تو پہلی چیز سچی توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے, سچی توبہ کرنا, معافی مانگنا. اچھا, معافی مانگنے سے لوگوں کے معاملات معاف نہیں ہوتے, یہ چیز بھی یاد رکھو. اگر تم کبھی نماز نہیں پڑھے, کبھی جھوٹ بولے, کبھی کچھ تو بھی کرے, اللہ کا معاملہ ہے, اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. لیکن دوسری طرف بندوں کا معاملہ ہے, دوسروں سے پیسے لیے واپس نہیں کریں, دوسروں کی کوئی مال چرا لیے, کچھ بھی کرے, اب بھی اللہ مجھے معاف کر دے, اس کا پیسہ چرا لیا, اللہ نہیں معاف کرتا. اس کا موبائل چرا لے کے گھر میں بیٹھ کے اللہ مجھے معاف کر دے, موبائل تو چرا لیا میں, نہیں, ایسا نہیں معاف کرتا اللہ. کیا کرنا, وہ چیز اس کو واپس دینا, اس سے معافی مانگنا, پھر اللہ سے معافی مانگنا, تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا.